گناہ کبیرہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں، انہی گناہوں میں زنا کا بھی شمار ہوتا ہے۔ زنا ایک ایسی برائی ہے جس سے انسان دنیا اور آخرت میں رسوا ہوتا ہے۔ برکتیں، رحمتیں، عزتیں، عظمتیں سب ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے جو ولی ہیں وہ گناہوں سے بچتے تھے، گناہوں سے بچنا بھی نیکی کا ہی کام ہے، اور دنیا کی ذلت و خواری کو اپنے گلے لگا لیتے تھے آخرت کی رسوائی سے بچنے کے لیے۔ درز الریاحین کے مصنف نے تحریر کیا ہے کہ بصرہ کے اندر ایک بزرگ رہا کرتے تھے جن کو اہل بصرہ حضرت مشکی کے نام سے جانا کرتے تھے۔ ان کے جسم سے خوشبو آتی رہتی تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ اپنے لباس پر، جسم پر اتنا زیادہ عطر ملا کرتے ہیں کہ جس راستے سے گزر جاتے وہ راستہ مہک جایا کرتا۔ مسجد میں جب وہ آتے تو مسجد کے مصلیان کو اس بات کا علم ہو جاتا کہ مشکی تشریف لائے ہیں۔ راوی نے بیان کیا ہے کہ میں اس خوشبوؤں کے راز کو جاننے کے لیے میں ایک دن حضرت مشکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مہمان ٹھہرا۔ میں ان کے وہاں مہمان رکا اور ان سے میں نے راز دریافت کیا کہ حضرت کیا آپ اپنے جسم پر عطر ملا کرتے ہیں، اپنے لباس پر زیادہ سے زیادہ روپیہ پیسہ خرچ کر کے خوشبو پیدا کرتے ہیں، یا اس کی راز کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا میں نے واللہ زندگی میں کبھی بھی خوشبو خریدا ہی نہیں، نہ ہی اپنے لباس پر، اپنے بدن پر ملا۔ اگر تم جاننا ہی چاہتے ہو تو میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میرے بعد ممات تم مجھے اچھی دعاؤں سے یاد کرو۔ حضرت مشکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ دراصل میں بغداد کا رہنے والا ہوں۔ میرے والد محترم نے مجھے بڑی اچھی تربیت کے ساتھ پرورش کی، بڑا حسین و جمیل خوبصورت نوجوان تھا اور شرم و حیا کا بھی مالک تھا۔ میرے والد نے ایک کپڑے کے دکان پر مجھے ملازم رکھا۔ میں دن بھر اسی دکان پر بیٹھا رہتا، دکان کا کام کاج کرتا کہ غالباً ایک بڑھیا عورت، بزرگ ضعیفہ عورت اس دکان میں آئی اور قیمتی کپڑے نکلوانے لگی۔ بہت سارے قیمتی کپڑے نکلوا کر مالک دکان سے کہنے لگی کہ میں یہ کپڑا اپنے گھر لے جاتی ہوں اور اس لڑکے کو میرے ساتھ بھیج دیجئے، جو کپڑے پسند آ جائیں گے رکھ لیے جائیں گے اور اس کی قیمت اس لڑکے کے ہاتھ سے بھیج دی جائے گی۔ مالک دکان کے کہنے پر میں اس ضعیفہ عورت کے ساتھ ہو لیا، اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ ایک عالی شان محل آیا، جس محل پر مجھے لے جایا گیا۔ اس محل کے اندر ایک بڑا خوبصورت کمرہ تھا، اس کمرے میں مجھے بیٹھا دیا گیا۔ میں اس کمرے میں بیٹھا اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد ایک حسین و جمیل خوبصورت عورت نوجوان میرے قریب آئی اور بغل میں بیٹھ گئی، بلکہ مجھ سے لپٹ گئی۔ میں نے خدا کا خوف اپنے اندر پیدا کیا اور اس سے دور ہٹ کر کہنے لگا اللہ سے ڈرو، یہ گناہ کا کام ہے۔ اس عورت نے کہا کہ جو چاہو مجھ سے لے لو، میں تمہیں ہرگز چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ میں خدا سے ڈر گیا اور اس آفت سے اور اس عذاب سے بچنے کے لیے میں اپنے ذہن میں ترکیب سوچنے لگا کہ ناگہاں میرے ذہن میں بات آئی اور میں نے کہا کہ مجھے بیت الخلاء جانے کی حاجت ہے، پہلے مجھے بیت الخلاء جانے دو۔ جب میں نے اسے کہا کہ میں بیت الخلاء جانا چاہتا ہوں تو اس عورت نے اپنی لونڈی کو بلایا اور کہا کہ انہیں بیت الخلاء لے جاؤ
یہ بیت الخلا جانا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی میں بیت الخلا گیا، بیت الخلا کے اندر جتنا بھی نجاست تھی سارا میں نے اپنے جسم پر اور اپنے چہرے پر مل لیا۔ جیسے ہی میں بیت الخلا کے کمرے سے باہر نکلا، اس لوڈی نے مجھے دیکھا تو پاگل پاگل شور مچاتی ہوئی بھاگی۔ میری عاشقہ نے جب مجھے دیکھا تو وہ بھی پاگل پاگل چلانے لگی اور میں وہاں سے نکل گیا۔ رہائی کی صورت میرے پاس اس کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ میں باہر آیا، انہی بازاروں سے گزرتا ہوا میں شہر کے باہر ایک باغ میں گیا، وہاں پانی سے اپنے جسم کو اور اپنے لباس کو دھویا، صاف و ستھرا کیا۔ اس کے بعد میں اپنے گھر چلا آیا۔ جب گھر آ کر میں اپنے بستر پر سویا تو خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص آیا ہے اور میرے جسم پر اپنا ہاتھ پھیر رہا ہے، اور اس کے ہاتھ پھیرنے سے میرے جسم اور لباس میں خوشبو پیدا ہوتی جا رہی ہے، اور وہ شخص کہتا ہے جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو میں نے نفی میں جواب دیا، تو اس شخص نے بتایا کہ میں جبرائیل ہوں۔ اس کے بعد میری جیسے ہی نیند بیدار ہوئی تو میں نے دیکھا کہ جو خوشبو خواب میں مجھ میں موجود تھی وہ بیدار ہونے کے بعد بھی میرے جسم اور لباس سے ایسے ہی خوشبو آ رہے تھے جو آج تک یہ خوشبو برقرار ہے۔ تو حاضران ملت اسلامیہ، اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ سے بچنے کے لیے دنیا کی ذلت و خواری کو اپنے گلے لگا لے تو اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں بھی انعام عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی انعام عطا فرماتا ہے۔ اور ایک بات اور بھی معلوم ہوا کہ جب جبریل امین کے ہاتھ جب کسی کے جسم پر لگ جائے تو اس میں خوشبو پیدا ہو جائے، تو جبریل امین تو میرے آقا کے خادم و غلام ہیں، پھر میرے آقا کے جسم عطر اور لباس اطہر کا عالم کیا ہوگا؟ تبھی تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔